الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی محترم علماء اکرام، حفاظ اکرام، دوست احباب، دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنا دے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج کل کے موجودہ دور کے حالات کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ آج کل کے جو موجودہ حالات ہیں وہ بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ شاید آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، کیونکہ ہر ایک چیز آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب اسلام کا تو صرف نام ہی نام رہ گیا ہے۔ صد افسوس، کروڑ افسوس، مسلمانوں کا انداز زندگی زیادہ تر غیر مسلموں والا ہو چکا ہے۔ میں نے جو بات یہ عرض کی ہے، اس بات پہ تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث بھی سناؤں گا کہ جس سے آپ سن لیں گے اور آپ اس سے اتفاق بالکل 100% کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ذیشان ہے وہ ہمارے لیے حق ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم ہر حال میں دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان بہت ہی مقدس فرمان ہے، اور جو اس سے انکار کرے گا وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس زمرے میں آئے گا۔ یہ جو روایت میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو اپنا غور سے سماعت فرمائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو جلائیے، اور یہ بہت ہی اس مقام پر پہنچنے والی بات ہے کہ جب آپ اپنے دل کو جلائیں گے تو ہو سکے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہائیے، کیونکہ جب انسان کے آنسو گرتے ہیں تو اندر دل جل رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے دل سے اللہ رب العزت کے سامنے ہر ایک کے لیے دعا گو ہی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ قریب لوگوں پر وہ وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف
رسم و رواج ہی رہ جائے گا، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین خلق ہوں گے، ان سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں واپس لوٹ جائے گا۔ یہ جو میں نے ابھی حدیث سے پاک پڑھی، یہ شعیب الایمان جلد 2 صفحہ نمبر 31 اور حدیث نمبر 1908 ہے۔ بہت ہی اتھینٹک کتاب ہے اہل سنت الجماعت کی۔ آپ اس حدیث کو وہاں پہ مجھ سے زیادہ اس کو پڑھیں گے تو شاید آپ کو زیادہ سمجھ آنے کی گنجائش ہو جائے، کیونکہ اس میں بہت تفصیل سے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کہ میں یہاں کچھ اختصار کے ساتھ بیان کروں گا کیونکہ وقت کی پابندی ہے۔ اس حدیث پاک کے بارے میں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ الحنان اس حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں، اسلام کا صرف نام ہی رہ جائے گا، یعنی وہ اس طرح کہ مسلمانوں کے نام اسلامی ہوں گے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے، مگر رنگ ڈھنگ سب کافروں کے سے ہوں گے، جیسا کہ آپ آج کل کے دور میں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ڈھکی چھپی بات بالکل نہیں ہے، یا ارکان اسلام کے نام شکل تو باقی رہیں گے مگر مقصود فوت ہو جائے گا۔ مثلا نماز کا ڈھانچہ ہوگا لیکن اس میں لذت محسوس نہیں کریں گے، اس میں وہ چیز محسوس نہیں کریں گے کہ ان کے دلوں کو سکون ملے۔ زکوٰۃ دیں گے مگر قوم پروری ختم ہو جائے گی۔ حج کریں گے، اور یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ میں عرض کرنے لگا ہوں، حج کریں گے مگر صرف سیر و تفریح کے لیے، نہ کہ عبادت کے لیے، اور یہ حقیقت ہے، اس سے آپ بھی شاید انکار نہیں کر سکیں گے، اور یہ ہو رہا ہے۔ جہاد بھی ہوگا، اب یہ بھی بات آپ سب کے سامنے ہے کہ مسلمان جہاد کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن آج کل کے جو دور ہے اس میں جہاد ضرور ہوگا مگر ملک گیری، حکومت اور سلطنت کے حصول کے لیے، جو کہ ایگزامپلیں ان فرنٹ آف یو، you can't deny for these things. Everything is in front of you. The peoples are fighting. Peoples are fighting for the name of Islam. لیکن not for اللہ رب العزت کے لیے، just for their own benefits. کہ سلطنت مجھے مل جائے، خزانہ مجھے مل جائے، اس سے میرا بھلا ہو جائے، میرے گھر والوں کا بھلا ہو جائے، میرے دوست احباب کا بھلا ہو جائے، نہ کہ قوم کا، نہ کہ عوام کا، نہ کہ ملک کا۔ اس سے آپ 100% ایگری کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب نے حدیث سے پاک کے اس حصے میں جہاں قرآن پاک کے بارے میں رسم و رواج ہی رہ جائے گی کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ رسم اور نقش کو بھی کہتے ہیں، یعنی رسم جو ہوتا ہے اس کو نقش کو بھی کہتے ہیں، اور طریقے کو بھی، جو رسم ہوتی ہے وہ نقش بھی ہوتا ہے اور طریقہ بھی ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کے نقوش کاغذ میں اور الفاظ زبان پر ہوں گے، مگر احترام قلب یعنی دل میں اور عمل قالب یعنی بدن میں نہ ہوگا۔ نہ رسمن قرآن پڑھا جائے گا، یعنی رسم کے طور پر قرآن نہیں پڑھا جائے گا صرف دکھاوے کے لیے، یا اسے رکھا جائے گا کہاں؟ کچہریوں میں، کورٹوں میں، جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، گھروں میں رکھا جائے گا میتوں کے پاس پڑھنے کے لیے ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، اور اس کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ بات اس حدیث پاک میں کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کے قوانین ہم پر لاگو ہوں گے۔ گو کہ ہم اس وقت کافرستان میں رہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ملک پاکستان
دیگر دنیا کے اسلامی ممالک جہاں سعودی عرب بھی ہے جو ہمارا بہت ہی مقدس مقام ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کے قوانین عمل درآمد ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ آج کل دبئی اور دیگر عرب کے دیگر کنٹریز جنہوں نے اپنے رسم و رواج اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اپنے مراسم بہت زیادہ بڑھا لیے ہیں اور وہ اپنی حد سے تجاوز کر گئے ہیں، آپ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اور یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت بیان فرمائی اور اس کا عمل آج اپنی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص حصے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مراد اس کی یہ ہے کہ مسجدوں کی عمارتیں عالی شان، اس کو زیبائش و تنظیم سے آمیزہ کیا جائے گا، خوبصورت اگر نشر و نگار ہوں گے، اندر خوبصورت گلاس لگا جائے گا، بڑے بڑے شینڈل لگائے جائیں گے، خوبصورت لائٹیں لگائی جائیں گی، بہت ہی مہنگے قالین بچھائے جائیں گے، لیکن اس میں وہ چیز، وہ روحانیت پیدا کرنے سے بالکل معذور ہو چکے ہوں گے وہ علماء۔ اب یہاں بات غور سے سننے والی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے خلق، یعنی وہ علماء جو ہدایت سے خالی ہوں گے، یعنی وہ علماء، میں ہر علماء کی بات نہیں کر رہا، میں وہ علماء کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں فرمایا، اور اس کی راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ کوئی عام صحابی یا عام بندہ نہیں، جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا کہ اگر علم سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو، کہ وہ علم کا دروازہ ہے۔ اب اگر وہ چیز یہ بتا رہے ہیں تو ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں، ان علماء کے بارے میں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ علماء جو درس تو دیں گے لیکن زہر قاتل ہوں گے، ان کے بیانات میں وہ طغیان، وہ بغاوت، وہ سرکشی ہوگی کہ جو آپ دیکھنے سے بھی اپنے آپ کو سمجھا نہیں سکیں گے۔ مسلمانوں کو وہ ایسے گھیرے میں لیا ہوا ہے کہ ایک دائرہ جب آپ کرتے ہیں نا تو اس کی اپنا پین کا ایک جو نوک ہوتی ہے وہ ایک سائز ہو کے پورا سرکل جب کیا جاتا ہے تو وہ سرکل میں ختم ہوتا ہے، تو وہ اسی دائرے میں ہی رہیں گے۔ یاد رہے کہ مساجد میں ہونے والے علماء حق کے درس قرآن اور حدیث اور ایمان افروز بیان کی یہاں ہرگز مذمت مراد نہیں۔ ان حضرات کے درس و بیان امت کے لیے سرچشمہ و ہدایت اور باعث نزول رحمت اور باعث مغفرت ہوتے ہیں۔ چنانچہ مشہور بزرگ حضرت سیدنا حاتم عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار ایک شہر میں بیان فرما رہے تھے کہ دوران بیان گناہگاروں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت دعا مانگی، اے پروردگار عز و جل، اس اجتماع میں جتنے بھی اس وقت بہت بڑے وہ بھی گناہگار، جو بہت ہی زیادہ گنہگار ہو، وہ انسان جو بہت ہی زیادہ گنہگار ہو، اس سے اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما دے۔ وہ ایک اللہ کے ولی اس گنہگار انسان کے لیے دعا گو ہیں، اے پروردگار اس اجتماع میں جو سب سے بڑا گنہگار ہے، اپنی رحمت سے اس کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ اتفاق سے اس اجتماع میں ایک کفن چور بھی موجود تھا۔ جب رات ہوئی تو وہ کفن چوری کرنے کی غرض سے قبرستان کی طرف گیا، مگر جو ہی قبر کھودی اسے غیب سے آواز آئی، اے کفن چور، تو آج دن کے وقت حاتم عاصم کے اجتماع میں بخشا جا چکا ہے، پھر آج رات یہ گناہ کیوں کرنے لگا ہے؟ یہ سن کر وہ رو پڑا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، اب آپ نے دو حکایتیں سنی،
ایک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان سنا، اور وہ کوئی عام انسان نہیں جو روایت کر رہا ہے، وہ حضرت سیدنا علی کرم الوجہ الکریم وہ روایت کر رہے ہیں، اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے دے دے ایمان پر استقامت، پائے سید محتشم یا الہی، میرے سر پر ایاں کا بار آہ مولا بڑھا جاتا ہے دم بدم یا الہی، زمیں بوجھ سے میری پھٹتی بھی نہیں، یہ تیرا ہی کرم ہے یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے اس بیان سے کسی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں، لیکن یقین مانیے یہ بیان میں نے اپنی طرف سے نہیں، میں نے آپ کو باقاعدہ حدیث کا ریفرنس دے دیا ہے، کتاب کا ریفرنس دے دیا ہے، اور اس کے پیج کا ریفرنس دیا۔ آپ اس کتاب کو کھولیے، پڑھیے، اور اس کو آپ تفصیل سے پڑھیے، اس میں اور بھی بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔